تو پہلے تو ہم یہ چھوٹے سے ڈسکس کر لیں کہ حضرت ادریس کس قوم پہ اترے تھے اور کن کے خلاف لڑے تھے، اور پھر اس کے بعد سومیرین ٹیکسٹ کی بات کریں گے. پہلے حضرت ادریس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اوکے، تو حضرت ادریس کے بارے میں کیا ہمیں حضرت ادریس کے بارے میں یہ ہم نے بات کلیئر نہیں کی تھی کہ وہ کس قوم پر آئے تھے، کس قوم سے لڑے تھے ان کا، اور وہ اینڈ میں جو ان کا ہم نے ساری بات کی تھی نا کہ حضرت ادریس پورٹلز میں اور یہ سب پورٹلز میں اور ان سب چیزوں پہ ٹریول کرتے تھے، لیکن اس کا اینڈ کیا تھا. اوکے، جو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سمرہ اور سمیریا ہے کیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے پاس 3 سورسز ہیں انفارمیشن کی جس کے تھرو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. ایک تو تورات اور انجیل ہے جو کہ بائبل کی شکل میں اب ہمارے پاس ہے. اس کے 3 ورژنز ہیں اور تینوں کے تینوں ورژنز پڑھنے پڑیں گے آپ کو، بشرطے کہ کیونکہ یہ مسلمانوں پہ حکم ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تب تک باقی کتابیں مت پڑھیں. تو ڈائریکٹلی آپ نے وہ کتابیں پڑھنی نہیں شروع کر دینی. قرآن پاک کے اندر اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ پتہ ہو، پھر آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ آپ ایز اے ہسٹوریکل ٹیکسٹ آپ، کیونکہ ہے وہ اللہ کی ہی کتابیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان 4 کتابوں کو مانیں، سوائے اس بات کے کہ جو قرآن پاک کو کاؤنٹر کرتی ہو یا کوئی انٹرسیکشن آتا ہو اس میں، کہ جس میں کوئی ایسا بلیف کا کانسیپٹ ہو جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یا قرآن پاک میں صحیح طور پر بتایا ہو کہ ایسا نہیں. کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے تھاٹ بلڈ کرنے کا، کہ جو چیزیں، اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے کتابوں میں لوگوں کو پوری طریقے سے پتہ تھیں اور اس پہ ایمان تھا، قرآن پاک نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا، بشرطے کہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ ایمان لے آئے ہوں جو کہ یا پھر ایسا انحراف کر دیا ہو کتابوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کریکشن کر کے بتایا ہو کہ قرآن پاک میں کہ یہ چیز غلط آپ لوگ مان رہے ہیں، اس کی صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح نمبرز یہ ہیں، صحیح عقیدہ یہ ہے اس کے اوپر. ورنہ تو یہ 4 کتابوں کو اگر ہم یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بالکل انہوں نے تباہ کر دی ہیں، تو پھر تو ہمارا اس ایمان کا حصہ ہی ڈگمگا رہتا ہے کہ 4 کتابیں کتنے ہیں وہ پھر. سو وی نیڈ ٹو بلیو ان دوز بکس ایز مسلمس. ایک تو ہمارے پاس یہ ریفرنس ہے. اس کی 3 ورژنس کیا ہیں؟ ایک ہے آپ کا کنگ جیمز ورژن جس کی 73 کے قریب کتابیں، جو صورتیں جسے کہتے ہیں ہم، بہرحال ان کو صورتیں کہتے ہیں، وہ بکس کہتے ہیں ان کو. ان بکس کے اندر بھی کافی صورتیں ہوتی ہیں، سب ان کی ترتیب الگ طریقے سے. ایک ان کی جو مین سٹریم کیتھولک چرچ، رومن چرچ کی ایشو کردہ جو بائبل ہے وہ ہے، اس میں 80 سے زیادہ تھوڑی سی کتابیں. اور جو تیسرا ورژن ہے وہ ہے ایتھیوپین بائبل کا، اس میں سب سے زیادہ کتابیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ریلیجیس اسکرپچر آف دیز مین اسٹریم ریلیجیس سیکٹس. ایک ہے یہ سورس. دوسری سورس ہے اینشنٹ ہسٹری کی. وہ ہسٹری پے در پے کر کے الگ الگ سویلائزیشنس نے اپنے طور پہ، اپنے مشاہدے کے طور پر ڈاکیومنٹ کی. کس طریقے سے کی؟ وہ اسی کو ٹیبلٹ بول رہے ہیں. یہ وہ ٹیبلٹ نہیں ہے جو آئی پیڈ کی یا اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی، وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھتے ہوتے تھے. اور یہی کل ہم بتا رہے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ کسی چیز کو پرزرو کرنے کا کامن سینس کی بات تھی کہ وہ پتھر پہ کیا جائے، کیونکہ پتھر لاکھوں سالوں سے اپنی شیپ برقرار رکھے ہوئے ہمارے جو کرۂ ارض پہ. تو انہوں نے کسی ایسی چیز کا انتخاب نہیں کیا جس کی نزاکت کی وجہ سے کوئی ایسی آفت آئے، گرمی ہو جائے، سردی ہو جائے، پانی آ جائے، جو کہ آتا ہے، طوفان آتے ہیں، تو اس کی پریزرویشن میں وہ مسئلہ نہ آئے. تو انہوں نے پتھر کو انتخاب کیا اور بڑا ہی اچھا ڈیسیجن تھا. کیونکہ وہ ہزاروں سال بعد ہمیں مل رہے ہیں. مائن سویلائزیشن ساؤتھ امریکا کے قریب، سومیرین سویلائزیشن جو تھی وہ عراق کے اندر تھی. اس کو پری بیبلون ایرا میں یہ گردانا جائے گا. پھر اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے. پھر گریک سویلائزیشن اوبیسلی گریس میں تھی. رومن سویلائزیشن اٹلی کے جو یورپ کا حصہ ہے وہاں پہ تھی. یہ پرانی قدیم سویلائزیشن. ان سب کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز ہمارے پاس ہیں. صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ الگ بحث ہے. سورس آف انفارمیشن ہمارے پاس کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے. جو انڈین سویلائزیشن ہے وہ ہمارے پاس کافی الگ الگ ورژنز میں موجود ہے. وید ہیز اے لاٹ مور ٹیکسٹ دین اینی ادر بک دیٹ وی، جو کہ زیادہ مشہور ہو گئی انڈین ٹیکسٹ میں. سو یہ نمبر 2 سورس آف انفارمیشن. اس کو اینشنٹ ہسٹری میں رکھتے ہیں. اینشنٹ ہسٹری کا مطلب ہے کہ یہ 10,000 سال 20,000 سال کی باتیں ہیں ساری. یہ جو بائبل اور تورا ہے
یہ اینشنٹ ہسٹری نہیں ہے، یہ ایز فار ایز وی کین ٹیل یہ 3000 اور 4500 کے سال کے بیچ کے ٹیکسٹ ہیں. یہ ہمیں بائبل کا تو پتہ ہے 2019 سال ہو گئے ہیں بائبل کو، آپ 2019 میں رہ رہے ہیں، تو 2019 یہ ہو گئے اور تقریباً 3500 سال تورات کو ہو گئے. سو اس کو، اور جو فائنل نیل ہے جس کے تھرو جو اسٹینسل ہے ہمارا، وہ جو فائنل تھرڈ سورس آف نالج ہے اس بارے میں، وہ قرآن اور حدیث ہے. یہ اسٹینسل ہے ہمارا. اگر کوئی ایسی چیز ان سے مطابقت رکھتی ہے یا ان کی تصدیق کر رہی ہے تو وہ اس کو ایز از لیں گے ان دونوں سورسز میں، بائبلز میں بھی اور اینشنٹ اسکرپچرز میں بھی. تو یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ متن ہے جس کے بعد آپ کو باتیں کافی سمجھ آ جائیں گی جب ہم لنگو میں آئیں گے، اور بعد کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سومیریا کی سویلائزیشن، سمرا کی جو تہذیب ہے، انہوں نے 21,000 ٹیبلٹس ڈسکورڈ ہو چکی ہیں، 21,000 تختیاں پتھر کی، جن کے اوپر انہوں نے جتنا نالج پرزرو کر سکتے ہو. آف کورس کیا پتہ زیادہ ہو اس سے. یہ 21,000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو کہ عراق کے میوزیمز میں پرزروڈ تھیں. اس کے اوپر پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوئی، اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی، بڑی ویلیڈیشن ویریفیکیشن. 1941 میں، بڑا ریسنٹ واقعہ ہے، 40s میں ٹو بی ایگزیکٹ، آئی ڈو ناٹ نو دی ایگزیکٹ ایئر جب ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا، مگر 40s میں آرکیولوجسٹ نے یہ ڈسکور کی. سو اٹس اے ویری ریسنٹ ڈسکوری. پھر ایک اور بھی ورژن ہے، سورس ہے، وہ اسرائیلیات میں آتا ہے. اسرائیلیات ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے. وہ بائبل کے علاوہ کچھ اسکرولز اور کچھ گاسپلز ان کے پاس خود بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ میں نے پڑھے ہیں، ان کے بارے میں بڑی ڈاکیومنٹریز، اسکرولز آف ٹیمپل اینڈ اسکرولز آف دی سی، ڈیڈ سی اسکرولز. جی ہاں، مگر اس کو انہوں نے اس طریقے سے شائع نہیں کیا. اور بھی ان کے پاس گاسپلز ہیں جو کہ جن سے وہ بڑا وہ استدلال کرتے ہیں اپنے پروفیسیز کا اور بڑے اپنے نالج کا. سو یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی تاکہ ہم جب ڈسکشن کریں تو، مگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا ہم اس کو ایز سورس آف ٹروتھ مان رہے ہیں؟ نو، سورس آف ٹروتھ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز جو کہ سائنٹیفکلی لاجیکلی کریکٹ ہے اور اس کا قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے تو یس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قرآن میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو آف کورس وی ٹیک دیٹ ایز پارٹ آف دا پزل اینڈ دین وی ٹرائی اینڈ کمپلیٹ دا پزل. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد حضرت ادریس کی یا پیرامڈس کی یا ایلینز کی یا ایلومیناٹیز کی، اسپیشلی ایلومیناٹیز کی، یہ ساری کی ساری تفصیل کہاں سے لینی ہے. آج تک میں نے اپنی لائف میں تو کبھی بھی کوئی ایسا لیکچر نہیں سنا جو کہ ایلومیناٹیز کے اوپر ہو اور ان 5 چیزوں کو یا 5 میں سے کوئی سی 2 چیزیں بھی لیتا. وہ ہمیشہ بائبل کا قبالہ علم کے اوپر چلتے ہیں اور شیطانیات کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ سراسر غلط ہے. Illuminatis is not a Satan-based practice or a religion or a cult or any kind of ritual which are satanic. Obviously شیطان نے تو خوش ہونا ہوتا ہے ایسی حرکات کے اوپر، مگر وہ شیطان کی بیس پہ نہیں. This if you go through a lot of detail of حضرت نوح، اور میں بائبل کا یہاں پر حوالہ دوں گا، بائبل میں بک آف میتھیوز میں، بک آف نمبرز میں اور بک آف ریولیشن میں، ان تینوں جگہوں کے اوپر بڑی کلیئر آیات ہیں کہ دجال کا جو دور ہے، اس کو تو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا، ہم اسے دجال کہتے ہیں. دا اینٹی کرائسٹ، دا ٹائم آف اینٹی کرائسٹ ول بی ایگزیکٹلی دا ٹائم آف نوح. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اب اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ہم مان بھی لیں تو کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہلتا. تو یہ بڑے احتیاط سے میں آپ کو یہ الفاظ یا آیتوں کے چناؤ کر رہا ہوں یا اسکرپچرس کے، کہ ہمارے عقیدے پہ فرق نہ آ رہا ہو. سو اگر کرسچینٹی میں یہ بلیف ہے اور تینوں کے تینوں سیکٹس میں یہ بلیف ہے کہ حضرت نوح کا جو دور ہے وہ ایگزیکٹ ویسا ہی ہے جیسا دجال کا دور ہوگا. تو اس کے اندر سے پھر جو اسپیشلی کنگ جیمز کے جو فالوورز ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بلیورز ہیں اس بات کے، اور وہ نوح کے معاملات کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی ان دا بک آف ریولیشن. اس میں وہ بہت زیادہ تفصیل میں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی ریمینسنس ہے حضرت نوح کے دور کی جو کہ دجال کے دور میں آ سکتی ہے. آبویسلی جو میں جن اسکالرس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کنگ جیمز کی، جو اس وقت کے ڈاکیومنٹریز کرتے ہیں، لکھتے ہیں ان کے اوپر، جو ان کے اس وقت کے پیسٹرز ہیں، وہ سومیرینز یا اس کے اوپر نہیں دیکھ رہے. I don't know why, but maybe at some time they will.
So I'm giving you a four-dimensional perspective here. Christians will have a singular dimension from coming from Bible. Obviously, they'll never believe in the Quran. We have, alhamdulillah, the Quran and the Hadith. اور جتنی دجال کے بارے میں حدیث ہمارے پاس آتی ہے وہ کسی اور نبی کی قوم کے پاس نہیں، تو ہمیں زیادہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس بات سے. سو اس بات سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ حضرت ادریس اور نوح کی بات کیوں کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہے ہمارے سے کہ دجال کے دور میں کیا پتہ وہی واقعات ہو رہے ہوں. غالب گمان میرا یہی ہے کہ ویسے ہی ہوں گے، بیکاز دجال کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ساری ٹائم ٹریول کی ہیں، ٹائم اسٹریچ کی ہیں، ٹائم ڈائلیشن کی ہیں، اور حضرت نوح اور پورٹلز کی. اور حضرت نوح کا دور بڑا کلیئرلی پتہ چل رہا تھا. ہمارے پاس تو زیادہ علم نہیں ہے حضرت نوح کا، ہمیں تو صرف قرآن پاک میں ہنٹ ملتا ہے کہ وہ معاملات کیا تھے. مگر اگر آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیں تو سورت کے اندر جب حضرت نوح کا ذکر آتا ہے تو پہلے وہ دروازے کھلنے کا ذکر آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے، اور نیچے سے بھی پانی آنا، اوپر سے بھی پانی آنا، which has a logical well it's an opinion of course. علماء کا ڈیسیژن اس پہ تو نہیں ہے مگر کیونکہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا نہیں اس کو ابھی تک. مگر میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ قرآن پاک کا یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ جتنا پانی زمین سے اٹھایا جاتا ہے اتنا ہی پانی برسایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے بتایا گیا. سائنس نے کہا کہ 16 ٹریلین ٹن جو ہے نا وہ پانی ویپرز میں جاتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا میٹیورولوجی کے تھرو، اور 16 ٹریلین ٹن ہی بارش ہوتی ہے. سو اس کے تھرو پھر ایک پوری کی پوری ایک قرآن پاک کی انہوں نے ایک معجزے کی ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹ کی. ہاں اوکے، واٹر سائیکل دیکھیں کتنی. مگر حضرت نوح کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے سے بھی پانی نکال لیا تھا میں نے اور اوپر سے بھی پانی نکال لیا تھا. دیٹ مینس کہ ٹوٹلی ڈفرنٹ واٹر سائیکل جو کہ سائملٹینیسلی دونوں ہو رہا تھا. جی بالکل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوکل واٹر سائیکل نہیں تھی جو کہ پانی سمندروں سے اٹھے گا. یہ نیچے کے کوئی پانی کے چشمے ابلے ہیں، ابلے ہیں، تنور ابلے ہیں، اور دروازے اوپر سے بھی کھلے. اس کی قرآن پاک میں جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو بڑا سرسری سے ترجمہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی، حالانکہ بارش کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں، بس دروازے آسمان کے کھلنے کا لفظ ہے. حضرت نوح کے دور میں جب آیا، جب بارش کا لفظ ہی نہیں ہے آپ نے خود ہی کیوں بارش کا لفظ؟ یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے. میرے بھی آج تک یہ امپریشن تھا کہ جب عذاب آیا تھا تو اتنی بارش ہو گئی تھی کہ وہ سیلاب آ گیا. لیکن میں اب غور کر رہا ہوں واقعی میں بارش کا تو ذکر نہیں ہے، اب پانی کا ذکر ہے کہ سب. جی بالکل. نہیں بارش تو ہوئی تھی مگر اس آیت میں نہیں ہے جس آیت کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی جو لٹرلی ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ بارش بنتا نہیں ہے لیکن آسمان سے پانی برسنے کا ہی ہے. کیونکہ نوح کا ذکر 2 جگہوں پہ آیا. ون آف دا پرسپیکٹو کین بی کہ اٹ واز واٹر کمنگ فرام پورٹل. سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے، یہ سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے. یہ دوبارہ ہم نے وہی حرکت کی ہے، ہم نے ریفرنس سورہ قمر میں شروع میں ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح کے دور میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے. تو ہمیں یہ محاورے میں کہتا ہے آسمان کے دروازے کھل کے پانی برس پڑا. تو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں بھی کھولے کہ آسمان دروازے ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابواب دروازے. ٹھیک ہے، یہ سورہ قمر میں. جی ابھی سورہ قمر کھول لیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. مگر جو سورہ نبا ہے وہ تو نام ہی دروازے کے ساتھ ہے نا، تو اس کا بارش سے تو کوئی تعلق نہیں. وہ تو علماء بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بارش نہیں ہو رہی، قیامت والے دن کی بات ہو رہی کہ آسمان کے تمام دروازے کھل جائیں گے. سو the point I'm trying to make is کہ دجال سے اس کا اتنا ڈائریکٹ تعلق اس لیے ہے کہ اگر ہم حضرت نوح کے دور میں سمرہ کے تھرو یا ایون بائبل کے تھرو بھی یہ بات تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح جو ہیں وہ دنیا میں اتنے ہی سال رہے ہیں جتنے کہ ہم لوگ رہتے ہیں. وہ باقی کے جتنی بھی 950 سال کی تبلیغ ہے ان کی ان دس ڈائمینشن نہیں ہے. اٹ کین سیریسلی بی انفرڈ. اور بالکل اس حضرت عیسیٰ اس وقت 2019 سال کے ہو گئے ہیں، بالکل اس طریقے سے حضرت آدم کی بھی عمر 1000 سال ہے اور حضرت نوح کی بھی 950 سال کی تبلیغ ہے. ان کی اوریجنل ایج تو بتائی بھی نہیں اللہ تعالیٰ. سو اس طرح اصحاب کہف کی 350 سال 300 کچھ سال عمر ہے، 300 تو خالی غار میں سوئے ہیں. سو بالکل اس طریقے سے حضرت نوح نے جس طریقے سے جانور اکٹھے کیے تھے وہ ایک انسانی سطح کے اوپر پاسبل نہیں ہے کہ سارے جانور اکٹھے کیے جائیں. اس کے لیے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال بے حد ضروری ہے. اچھا ورڈنگ سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. جی بالکل
اور یہ یہیں تک ہی رکھیں جی اس کے بعد والی آیت پڑھ لیں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ یہاں پہ پانی آ گیا. اب زمین سے پانی آ گیا. وہ کہ ارض سے ماء کا مطلب نہیں, ماء تو پچھلی آیت میں بھی آ گیا, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی بارش کے لیے عربک میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے. جی پورا اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. ترجمہ یہ مودودی کے بارے میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. جی نہیں عربی پڑھیں میں آپ کو. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مطلب کھل گیا. کھل گیا. ابواب دروازے ماء جو ہے وہ پانی کے لیے پانی ہے. منحمل کا انہوں نے ترجمہ جو کیا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بارش ایگزیکٹلی, بٹ زیادہ پانی کو کہہ رہے ہیں شاید. جی جی دیکھیں میں وہ والی بارش کے خلاف نہیں ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ دروازے کھلے ہیں نا تو یہ پورٹلز ہی کھلی ہیں, یہ کہیں اور سے پانی آیا ہے. بارش تو یقیناً ہوئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دس از ناٹ دا لوکل واٹر سائیکل جو کہ چلی ہے. ٹھیک میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ پانی ایکسٹرنل لایا گیا, ورنہ زمین کو پورا ڈبونے کے لیے وہ واٹر سائیکل کافی نہیں ہے نا جو کہ لوکل ویپر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے, جتنا پانی ہے اتنا ہی سائیکل کیا جاتا ہے اس ارتھ میں. تو جتنا مرضی برسے گا وہ کہیں سے آئے گا نا, تو زمین سے اٹھے گا تو برس جائے گا. تو سیلاب کیسے آئے گا پھر؟ مطلب لوکل سیلاب تو آ سکتا ہے اس سے, پوری دنیا کو ڈبونے کے لیے کہیں سے ایکسٹرنل پانی لانا ضروری ہے. اچھا, یہ قرآن میں یہ پوری دنیا کا ریفرنس ملتا ہے کیونکہ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک خاص خطے پہ آیا تھا. وہ غامدی صاحب کے پاس وہ ایسی کتاب ہے جہاں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں وہ بائبل میں جو جس بارے میں ذکر ہے, بائبل میں کیا توریت میں تفصیل ہے پوری, ڈسولیشن کا چیپٹر ہے پورا. پھر سمیرین جو ٹیکسٹ ہیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں اس کے اوپر. وہ تو ادریس سے کرتے ہیں نا اس کا استدلال پورا, کہ ادریس نے وارننگ پہ وارننگ دی, پھر یہاں تک کہ اپنے پڑ پوتے کے پیدا ہونے کا انتظار کیا, پھر اس کو خود ٹریننگ دی. حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ جب پانی جو ہے نا وہ ساؤتھ, انہوں نے کہا ساؤتھ پول سے پانی چل پڑا ہے, دونوں پول سے, ایکچولی انہوں نے کہا دونوں پول سے پانی چل پڑا ہے, ٹائڈز نکل پڑی ہیں, اتنے سال ہیں تیرے پاس, اتنا وقت ہے تیرے پاس. تو ایکچولی وہ سال ہی لگا تھا, اس میں پورا سال لگا تھا کہ پوری پانی اس ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا. سو what I'm trying to say is کہ یہ جو فتحنا ہے نا ابوابا کے دروازے کھلیں, وہ آسمان کے دروازے وہ والے کھلیں جو سورہ نبا کے دروازے کھلیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ سوچنا بے حد ضروری ہے کہ لوکل ایک ٹینک کے اندر ایک خاص اماؤنٹ کا پانی ہو, اس کو جتنا مرضی سائیکل کریں وہ ٹینک سے باہر نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ جتنا پانی اٹھاتے ہیں اتنا ہی گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جتنا پانی اٹھے گا تو نیچے اتنا ہی گیپ کریٹ ہوگا, پھر وہ گیپ فل ہو جائے گا اس کا. تو پوری زمین کو پانی میں وہ بھی کئی 100 فٹ تک ڈبونے کے لیے, کیونکہ درخت کوئی بھی نہیں بچا تھا جو پانی سے اوپر نظر آتا ہو. سمجھے, کوئی پہاڑ نہیں بچا. تو اتنا لیول آیا کہ پہاڑ پانی کے اندر سے, کیونکہ حضرت نوح کا بیٹا پہاڑ بھی چلا گیا تھا. بالکل. سو اٹس ناٹ این آرڈنری. غامدی صاحب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی, لوکل سیلاب سے پہاڑ نہیں نیچے آتے ہوتے. کوئی کسی بھی علاقے میں سیلاب آ جائے, اس علاقے کے ٹاپ کے پہاڑ اگر نیچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ علاقہ سرپاس ہو چکا ہوا ہے, ورنہ وہ پہاڑی پہ بچ جائیں. اگر لوکل علاقے کا سیلاب ہوتا تو پہاڑ سے ایڈمٹ کہ اس پہاڑ کی ٹاپ کے لیول تک جتنے بھی زمین کے ایریاز ہیں وہ تو کم از کم کور ہو ہی گئے. تو پھر اس کا مطلب علاقہ تو پار ہو گیا نا, پار ہو گیا. مطلب اپنے علاقے کی میں سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ جاؤں, اٹ مینس کہ سی لیول تو کراس ہو گیا تھرو آؤٹ دی ورلڈ. سی لیول از دی باٹم. دس از ٹاکنگ اباؤٹ ٹاپ آف ماؤنٹین. اگر میں کسی بھی علاقے میں, سمجھ لیں K2 ہے, اس سے اونچا پہاڑ تو کوئی نہیں ہے, میں K2 کے پاس کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور میں K2 پہ چڑھ جاؤں اور پھر K2 بھی ڈوب جائے تو وہ علاقے کا سیلاب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پورے دیٹ آٹومیٹکلی مینس کہ K2 سے جتنے بھی نیچے لیول کی پہاڑیاں ہیں دے آر آل سرپاس. K2 سمیت نا, کیونکہ ان کا بیٹا بچہ تھوڑی ہے اس پہاڑ پہ چڑھ کے. بالکل سمجھ رہے ہیں. سو یہ بالکل بیس لیس قسم کی بات ہے. میں اس کو بیوقوفی کے زمرے میں ہی رکھوں گا اس موضوع کو, کہ یہ زبردستی کرنے والی بات ہے کہ سیلاب کیا جائے. اچھا بہرحال تو جی سوری آپ کنٹینیو کریں. نہیں, میں بس یہ اس کو یہ پورٹل کے اس کانسیپٹ کو پانی کی سائیکل سے بڑا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اچھا, ایک جو کیونکہ ہماری ریسنٹ جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے خاص طور پہ جو بات کی ہے وہ پری ہسٹورک نیشنز کی, جن کا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا. وی آر ایکچولی پوائنٹنگ ٹورڈز دوز نیشن. اور پھر ابھی آپ نے ایک بات دجال کے حوالے سے بھی کی ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی آر وی ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیز نیشنز.
فرسٹ آف آل کہ جو اگر ایک عام ریلیجیس مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ ہو یا پھر ریلیجیس انکلینیشن والا بندہ ہو یا پھر somebody who starts ریڈنگ قرآن, تو اس کو جو سٹارٹ ملے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے سے پہلے نہیں اس سے پہلے سے ملے گا قرآن جو قصہ بتایا گیا, مطلب کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتوں کی جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہاں سے. مگر قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ ہم نے ان میں سے آدم کو چنا نا, اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے حدیث کلیئر ہے نا, ہمیں بائبل کی ضرورت نہیں کرتا ہے, قرآن اور حدیث کو الگ مت کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرح کے ٹائم لائن کو پلاٹ کریں گے تو حدیث کے تھرو دس از واٹ ایم ٹرائنگ. دجال قرآن میں یہی بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں پری ہسٹورک ان نیشنز کی, اور جو ہم اس کو ہم کیسے کوریلیٹ کریں گے قرآن مجید کی جو آیات ہیں, اور ہم اس کی سگنیفیکنس کیسے بیان کریں گے, ہم ان کی کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جو میرے ذہن میں بات آتی ہے جو کہ پہلے بھی ایک کویشچن پوز ہو چکا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ایک بات ریپیٹ کی کہ تم سے پہلے بہت طاقتور قومیں گزر چکی ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے آئی واز ریئلی اسٹانش ٹو ریڈ اٹ, کیونکہ جب بھی میری آفس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو کچھ جو میرے کولیگز ہیں دے آر ویل ورسڈ ان دا اکنامکس, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اٹس آل اباؤٹ اکانومی. تو پرٹیکولرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ ورڈ یوز کیا ہے کہ تم سے پہلے طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو کہ معاش میں تم سے زیادہ طاقتور تھیں, یعنی they were not even advanced but they were actually economical more stable than us. So what does it actually mean کہ جو وہ قومیں گزری ہیں وہ کون سی قومیں تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کے بعد کی قومیں تھیں یا ان سے پہلے بھی قومیں تھیں جو طاقتور تھیں؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ جو قومیں گزر چکی ہیں وہ ٹل دا ٹائم آف قیامہ کے لیے وہ دیئر اسٹیٹس ول ریمین آن دا ٹاپ لیول. ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ طاقتور ترین تھی, اٹ مینس کہ اب والی قومیں وہاں تک نہیں پہنچیں گی. وٹ آئی ایزیوم فرام اٹ, کیا واقعی میں ایسا یہ ایزمپشن کرنا ہمارا ٹھیک ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ ابھی تک کی کوئی بھی سپر پاور نہیں پہنچ سکی؟ اور وہ قومیں کون سی تھیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی قومیں کی تھیں یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں شاید there might be the existence of aliens, وہ ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں یہ والی جو آیتیں ہیں نا, یہ تو قریش سے اور مغرور فرعونوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب قوموں کا ذکر آتا ہے تو انسانوں سے کمپیریزن ہوتی ہے. alright. ایک ایسی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70. وہ نکالیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ایلینز کی قوموں کو انسانوں کی قوموں سے اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرنا ہم نے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے کسی لوکل فرعون کی کہ تیرے سے بہتر اور تیرے سے بڑی طاقت انسانوں نے دیکھی ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اس بات کو. یہ جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت, اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسانوں سے بہتر, جسے ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات انسان ہے, انسان سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم سے بہتر بھی کچھ قومیں میں نے کچھ کریشنز بنائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, مطلب وچ آیت 70. آپ وہ والا ترجمہ والے نکال لیا کریں تاکہ آسانی ہو جائے. بہرحال یہ میں آپ کو آیت بتا دوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے اس سوال کے اندر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ آخری والا حصہ دوبارہ پڑھیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ, کہ ان میں سے زیادہ تر کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت دی, سب پہ نہیں فضیلت دی. جس کا اردو ترجمہ پڑھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے میں پوائنٹ کیا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. بہت سی مخلوقات پر, سب پر نہیں بخشی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے انسانوں سے واللہ عالم اور بھی فضیلت رکھنے والی قومیں بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہیں. یہ والی آیت بہت بڑا مقدمہ ہے اس نقطے کے اوپر کہ کیا ہم ہی ہیں سینٹر آف دا یونیورس, کوئی نہیں. یہ بتا دیں کہ نہیں آپ, لیکن اس میں وہ قومیں بھی انوالو ہیں جو کہ آؤٹ سائڈ پلانٹ ارتھ ایگزسٹ کرتی ہیں. جی یہ تو آیت ہی یہ ہے انٹر اسپیشی آیت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقی قومیں بڑی گزری ہیں, وہ انٹر اسپیشی نہیں ہے, وہ انٹرا ہیومن اسپیشی ہے. کہ فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ کس بات کے غرور میں آ گئے ہو, تم سے بہتر اور بڑے لوگ گزر چکے ہیں, انہوں نے نہیں غرور کیا, تمہیں کس بات کے پر لگ گئے ہیں. So if we are addressing the Pharaoh of the current world, it still holds true کہ وہ قومیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں. مگر وہ انسانوں کی بات ہے, ذوالقرنین پہلے گزر چکا ہے, تو کیوں ان سے بش کو ایسا کون سا خواب آ گیا کہ جس کو اللہ نے
کوئی خاصی طاقت دیتی ہے. سر میں ہم تھوڑا سا ہم نے ایک ٹاپک کو کمپلیٹ نہیں کیا, ہم حضرت ادریس پہ جا رہے تھے, آپ سر نو کا. جی ہاں, نہیں وہ حضرت نوح کا بات جو ہے نا وہ نوح کی بات ادریس سے لنک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادریس کو کیوں سمجھنا ہے, وہ حضرت نوح کی وجہ سے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ادریس کے وقت میں اچھا کرسچنز جو ہے نا وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت ادریس ابھی بھی زندہ ہیں. یہ بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنی جنریشن کے بعد کے تھے؟ 7th جنریشن. 7th ہے, مطلب 6 جنریشن کے 7th جنریشن. اینڈ حضرت نوح علیہ السلام واز آن وچ 10th of آدم. 10th پڑپ ہوتے ہیں نا, حضرت ادریس کے پڑپ ہوتے ہیں حضرت نوح. اوکے, جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی. ہاں, تو 10th سن آف ایڈم بنتے ہیں. 10th پیٹریارک کریں, 10th سن تو نہیں ہے, 10th سن تو پہلی جنریشن میں آتا ہے. سو سوال دوبارہ بتائیں. ہاں, حضرت ادریس کا جو کرسچنز ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں ابھی بھی تینوں کہ حضرت ادریس ابھی بھی آسمان میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ حضرت عیسیٰ کو مار دیتے ہیں مگر حضرت ادریس کو انہوں نے زندہ ہی رکھا ہوا ہے. یہ تو ہمیں احادیث کے تھرو پتہ چلا ہے کہ حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ حضرت اسرائیل نے روح قبض کر لی تھی. قرآن میں لیکن ذکر ہے اٹھانے کا, وہاں پہ موت کا ذکر نہیں, مگر حدیث ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمیں حدیث سے کلیئر ہو جاتی ہے, لیکن قرآن میں اگر حدیث پہ کی صحت پہ کسی کو مسئلہ ہے تو ہم ادریس علیہ السلام کو زندہ کر لیتے ہیں. ہمارے لیے حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہے تو حضرت ادریس بھی زندہ ہے, اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر حضرت ادریس زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں, اس کا ان کے چوتھے آسمان پہ ہونے سے انکار نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ وہ معراج کی حدیث میں بھی چوتھے آسمان پہ ملے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو. تو اس کا مطلب ہے چوتھے آسمان تک تو گئے تھے. ٹھیک ہے, اور کون ان کو پہلے آسمان پہ ملے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ آدم علیہ السلام. تو اس کا مطلب ہے کہ آدم اور بنی آدم پہلے آسمان تک ٹریول کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان کوئی روحوں کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی اور یونیورس ہے جہاں کے اوپر باقی کے آسمان ہیں. آپ نے بتایا کہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے, تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ ساری بات جو کہ, اور دیکھیں کچھ حدیث میں یہ بات ہے زہرا اور ہاروت ماروت والی, مگر اسلام کا بیسک کانسیپٹ فرشتوں کی معصومیت کے اوپر ہے. فرشتوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو فالن اینجلز والا کانسیپٹ ہو. مگر اگر سمجھ لیں 2 منٹ کے لیے, ایز مسلمز وی ڈونٹ بلیو کہ فرشتوں نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے. 1 منٹ کے لیے میں یہ اسیوم کروں کہ بائبل میں کچھ فرشتوں کی بات تھی بھی, تو اس سے ہمارا اسلامی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایز اے ہسٹوریکل ریفرنس دے رہا ہوں. کیا پتہ اس وقت کی قوم نے ان ایلینز کو فرشتے مان لیا ہو اور کہتے ہیں فالن اینجل ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح انوناکی کو وہ کہتے تھے خدا ہیں, اس طرح اس وقت کے لوگ کہتے ہیں فرشتے ہیں. تو یہ اسلامی طور پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. انسانوں میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لی تھی فرشتوں کو. یہ وہی قوم ہے بھائی. ٹھیک ہے, انسانوں کی قوم ہے نا یہ, وہ غیر انسانی نہیں, یہ تو کفار نے بنائی ہوئی تھی نا. میں یہ بتا رہا ہوں نا, یعنی فرشتوں کو ریلیٹ کیا ہوا تھا, اسی طرح انہوں نے بھی فرشتوں کو. تو فرشتوں کو کیوں ریلیٹ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ ایسی کوئی مخلوق تھی جو انسانی طور پہ تھی نہیں, سائز بڑے تھے, اڑتے پھرتے تھے, پورٹل کھلتی تھی, تو انہوں نے کہا فرشتے ہی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سو ہمیں ایز مسلمس اس بارے میں یہ ضرورت نہیں بتانے کی کہ نہیں فرشتے ہی تھے, گون بیڈ ریبیلین کر کے آئے تھے. ہمیں ایز مسلمس نہیں, تو ہمیں اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ فرشتے معصوم ہیں. وہ فرشتے نہیں ہوں گے, وہ کوئی اور قوم ہے جن کے پاس یہ طاقت تھی, ہم انہیں فرشتے کیوں عزیز. بالکل بالکل, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, وہ جس کو فرشتے کہتے ہیں نا وہ ہمارے لیے فرشتے نہیں ہیں جی, مگر ہمیں یہ ان کی بات ماننی پڑے گی کہ کوئی نہ کوئی قوم تو تھی جس کو وہ فرشتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, سمجھ رہے. تو میرا بھی یہ بلیف ہے, ہم مسلم وہ بلیو کہ ضروری کیوں تم نے فرشتوں سے کوئی گناہ کروانا ہے. یہ ایک خاص قوم گزری ہے اس دور کی جن کو بہت شوق تھا کہ ہم بہت اوپر ہیں تو فرشتوں کے ساتھ گناہ, ان کی ایروگنس نظر آتی ہے باقی کے ٹیکسٹ اور اسکرپچرز کے اندر بھی. سو ایز مسلمس وی ڈونٹ ہیو ٹو بلیو کہ ایکچولی وی شوڈ بلیو دی اپوزٹ کہ فرشتے نہیں تھے, کوئی اور ہی قوم تھی وہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے حضرت ادریس کا آپ یہ بیسکلی بتا رہے تھے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کا پھر کنکلوژن کیا ہے. انہوں نے اپنی سارا نالج حضرت نوح کو سلیکٹ کر دیا, آپ نے یہاں تک بتا دیا. نہیں, انہوں نے حضرت نوح کو نہیں دیا, انہوں نے ایک لائبریری بنائی, کیونکہ قلم سے لکھنے والی یہ قرآن میں ہے, اس کو ہم نے قلم سے لکھنا سکھایا. یہ پہلا انسان جس کو اللہ فرشتوں کے تھرو قرآن قلم کے تھرو علم دے رہے تھے, لکھنا سکھا رہے تھے. علم تو حضرت آدم کے پاس بھی تھا. سو انہوں نے پھر ترتیب پوری کی علم کی. ظاہر ہے قلم کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کتابیں ترتیب ہو رہی تھیں یا کاغذ کے اوپر علم آ رہا تھا یا جس پہ بھی لکھ رہے تھے وہ. یہ بک آف اینوک بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی. سمیرینز کہتے ہیں کہ وہ لائبریری گیزا پیرامڈ کے نیچے باٹم میں بنائی تھی اور باقاعدہ ایئر واٹر ٹائٹ کیا تھا اس کو, کیونکہ ان کو سیلاب کا پتہ تھا.
انہوں نے جان کی ایسی جگہ پہ بنائی کہ جہاں پہ پانی نہ آ سکے، ٹھیک ہے، مطلب پانی اوپر سے تو گزرے گا، نیچے نہ آ سکے. اور نوح کو بتایا بھی کہ یہ سارا علم واحد شخص ہے تو جو کہ پرزرو کر سکے گا، اس کو استعمال میں لائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کو میں یہاں پہ رکھ کے جا رہا ہوں، اس کو بات ضائع نہ ہونے دینا. اور اب ہمیں وہ لائبریری مل گئی، کتابیں اس میں نہیں ہیں، مگر گیزا کے نیچے پورا کا پورا علاقہ ہے جس میں پوری کی پوری شیلفز بنی ہوئی ہیں، پوری جو پیرامڈ کے نیچے پورا بیسمنٹ ہے، جو پیرامڈ چیمبر ایک نہیں چیمبر تو دو ہیں، کوئنس چیمبر اور کنگس چیمبر پیرامڈ کے اندر ہیں. کوئن چیمبر اوپر ہے سینٹر میں، کنگس چیمبر اس کی بیس میں. جو اس کے نیچے والی سٹوری ہے، اس زمین کے نیچے پورا کا پورا لائبریری کا یونٹ ہے. اور آئرونکلی وہی لائبریری کا یونٹ پاکستان کے سفنکس کے نیچے بھی ہے. سو اس کا مطلب اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا تھا. دیز کوڈ بی مانیومنٹل ڈسکوریز کہ ان کی جو آپس کی سملیرٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ کیوں ہیں کہ نیچے ایسا پورا گھر کیوں تعمیر کرنا ہے، آپ نے بیسمنٹ کے کمرے کیوں بنائے آپ نے. اچھا، اس سے یہ بات ہوگی، یہاں تک کلیئر ہو گیا حضرت ادریس کا ٹاپک کس طرح کلیئر ہو گیا. انہوں نے لائبریری بنائی اور وہ لائبریری حضرت نوح کو کی. حضرت نوح علیہ السلام کا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اسٹوری ساری کہ کیا ہوا تھا. حضرت ادریس کا نہیں چلتا، حضرت ادریس کا نہیں پتہ. کرسچنز کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے اور وہاں پہ ہی زندہ ہیں. یہ بک آف اینوک بھی یہ کہہ رہی ہے. یہ ایتھوپین کرسچن تو مانتے ہیں، مگر باقی کے کرسچن بھی یہی مانتے ہیں، ایون وہ بک آف اینوک کو ڈس اون کرتے ہیں. حضرت ادریس کے بارے میں کہتے ہیں اینوک نیور ڈائیڈ، ابھی بھی وہ زندہ ہیں اوپر ہی کہیں. بک آف اینوک کہتے ہیں ہی ڈائیڈ؟ نہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اوپر ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو اٹھا دیا. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو چوتھے آسمان میں ان کی، وہ حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اس سے میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات. اچھا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کیا سٹوری ہے جو قرآن کی سٹوری، سائڈ آف دا سٹوری تھوڑی سی بتا کے پھر بتائیں کہ جو گیپ ہے جو ادھر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار وہ بات ادھر. دیکھیں، جو اصلی چیز حضرت نوح کے دور کی سمجھنے والی نہیں ہے وہ ہے کہ ان کی دور میں ایسا کیا چیز تھی جو کہ کیا ہمارے دور میں ایسی آ سکتی ہے دوبارہ. بائبل تو کہتی ہے کہ وہ ریپلیکا ہوگا وہ دور. تو ہاں ان کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا لفظ میں بول رہا ہوں، جو پورٹلز اور جو انرجی کے معاملات، جو علم تھا، جو جس کو اب ہم سائنس، اس دور کو ہم سائنس بولتے ہیں، جو بھی اس دور میں جس میں وہ والا علمی دجال کے دور پہ استعمال میں آئے گا. اس لیے نوح کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ سورہ کہف کا ذکر دجال کے دور میں ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر بائبل ٹھیک ہے تو دجال، سورہ کہف اور نوح کے بیچ میں ایسا کیا ٹرائنگل بنتا ہے. یہ اگر ہمیں سمجھ آ گیا نا ان کی سملر کوآرڈینیٹس کہاں ہیں، تو کافی حد تک ہمیں چیزیں مل جائیں گی. اور وہ سب سے پہلے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں یہودیوں نے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں، مسیح دجال جسے ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے 3 سوال جو کیے وہ روح کا، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا سوال کیا تھا. تو انہوں نے لٹرلی سورہ کہف ہی سنی تھی. تو سورہ کہف کے اندر نوح کے دور کے اندر کیا سملیرٹیز ہیں؟ ایک، 300 سال تک وہ سوئے رہنا اور حضرت نوح کا 950 سال تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی کنجی ہے، آپ کو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا اس کو. پھر حضرت نوح کے دور میں یہ والی چیزیں آتی ہوتی تھی، یہ سومیرینز اور وہ کہتے ہیں جو بائبل اور بک آف اینوک کہتی ہے، اور گوگ اینڈ میگوگ، ذوالقرنین کا گوگ اینڈ میگوگ سے اوپر جا کے انہی راستوں سے ملنا. ٹھیک ہے، صرف گوگ اینڈ میگوگ، باقی کی 3 پروجیکٹس جو اس کے ٹریولز ہیں، یہ دو بہت ہی بڑی سملیرٹیز ہیں. تو تیسری ایک لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ دجال نے آتے ہی خدائی دعویٰ کر دینا ہے تو شرک کا آ جائے گا. تو حضرت نوح کے دور میں بھی انہوں نے بت بنا کے جو بھی پوجا پاٹ شروع کی تھی شرک کرنے کی. تو یا پھر دجال کی بھی وہی فورس ہونی ہے، یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. جب پورٹل کھلنی ہے تو وہی مخلوق آنی ہے نا نیچے. یہ اس سے بڑی حدیث کیا ملنی ہے کہ دجال کے گدھے کے کان جو ہے نا، ان کا سائز بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی سپیڈ بتائی. لوگ اسے جہاز سے کمپیریزن دیتے ہیں. لوگوں کو جو جس کنویں میں پیدا ہوں گا اسی کنویں کا پانی پیوں گا. نہیں دیکھیں، اس طریقے سے آپ ایک چیز کو ریجیکٹ نہیں کریں. اسے کم سے کم وہ یہ کہتے ہیں کہ کان بڑے گدھے کے جو ہے، تو وہ جہاز کے کان نہیں بڑے ہوتے سر، اس کا پر کو اس سے ریزمبلنس دیتے ہیں. سانپ ہے نا جہاز، ہمارے جہاز کی شکل سانپ کی ہے کہ گدھے کی ہے؟ سر گدھے کی آپ دیکھیں
کان کے گدھے کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں؟ اگر میں یہ بتاتا نا آپ کو کہ قرآن میں نہیں ہے، اگر یہ واقعہ ہوتا اور میں بتاتا کہ حضرت صالح کی اونٹنی 50 گنا بڑی تھی ایک عام اونٹ سے اور پتھر پھاڑ کے آئی تھی، تو آپ دنیا میں کسی ایسی چیز کو کی مماثلت نکالتے، اس کو تشبیہ دینا اور اس کے اوپر فٹ کر دیتے. اب چونکہ قرآن نے کہہ دیا آپ اس کو ایز از مان رہے ہیں. جب حدیث کہتی ہے گدھا تو آپ اس کو ایز از کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اصحاب جو فیل تھے ان کو چھوٹے چھوٹے جہازوں نے آ کے مارا تھا یا بیلوں نے مارا تھا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس طرح قرآن میں حدیثیں بہت سی ایسی ہیں جو سمبلز ہیں، جن کی جو گولڈ نکلنے کا، بلیک گولڈ ہے، یہ کیا ہے؟ بلیک گولڈ ہوتا ہے کوئی؟ بلیک گولڈ نہیں، گولڈ ہے. گولڈ نہیں، بلیک گولڈ کا ذکر نہیں. سونے کا پہاڑ نکلے گا دجلہ میں سے، دجلہ میں سے نکلے گا، افرات میں سے، سوری اس کو بلیک گولڈ نے خود ہم نے کہہ دیا بلیک گولڈ، اصل میں تو گولڈ لکھا ہوا تھا حدیث میں. یہ ہمیں بہت شوق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی طرف سے. سو what I'm saying is it's a literal donkey. It's a real donkey جو کہ کسی اور پلانٹ میں دابا کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، اور بھی جگہوں پہ اور بھی کریچرز ہیں، اور بھی پلانٹس پہ کریچرز ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ شورا کی آیت ہے کہ 29 نمبر آیت ہے کہ جو باقی کی کریچرز ہم نے پھیلا دی ہوئی ہیں آسمانوں کے اندر، ٹھیک ہے. اور میں نے آج تک خیر پاکستانی علماء سے سنا ہے کہ آسمان میں پھیلائیں گے. اللہ نے سماوات کہہ دیا، ہم زبردستی پرندے کری جا رہے ہیں کہ دنیا میں پھیلائیں. دنیا میں ایک سما ہے، سماوات میں اللہ نے کہا پھیلائیں. اس کا مطلب ہے اور ہے، اور وہی سماوات ہے جہاں پہ حضرت ادریس بھی مل رہے ہیں، عیسیٰ بھی مل رہے ہیں. یہ سماوات، وہاں پہ سماوات یہ والے سما کو کیوں نہیں کہتے؟ معراج کی حدیث میں اسی آسمان میں کیوں نہیں ملائے سارے نبی؟ ٹھیک ہے. سو what I'm saying is کہ بات کہیں اور نہ چلی جائے، اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں کہ دجال کا جو گدھا ہے وہ کسی اور جگہ کا دابا ہے. وہ جیسے صالح کی اونٹنی نکلی تھی، دجال کا بھی اپنا گدھا نکالنا ہے. اور اصحاب فیل کو بھی، وہ جو بیل آئے تھے وہ کسی اور جگہ سے بھیجے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے، آپ ریزمبلنس بتا رہے تھے. نہیں ریزمبلنس نہیں ہے. آپ سورہ فیل میں لوکل بیل تو نہیں سمجھ بیٹھے. نہیں آپ ریزمبلنس میں بتا رہا ہوں. آپ یا پھر اور اس ٹائم کا اور اصحاب کہف کی جو سورہ کہف ہے اس کا ریزمبلنس بتا رہے تھے. یہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں. لیکن اس سے آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو تھوڑا سا حضرت نوح کا ٹائم بھی بتانا چاہیے کہ وہ کس سے لڑ رہے تھے، کس طرح لڑ رہے تھے. حضرت ادریس کا جو نالج ملا تھا ان سے کس طریقے سے اور کس چیز کو ختم کیا جو وہ پانی آیا تھا، جو قرآن میں نہیں ہے. ہاں اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ انہی خداؤں کی پرستش جن کی انہوں نے خدا مان لیا تھا، جس مخلوق کو اس کی شکل صورت بنائی انہوں نے، اس کا بت بنایا. اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے تھے نوح کے دور میں، یا تو حدیث میں پتہ چلتا ہے انہوں نے بت بنانے شروع کر دیے. کس کے بت بناتے تھے؟ اسی مخلوق کے. اس مخلوق کے بت دنیا کے سارے کونوں میں موجود ہیں. یورپ میں موجود نام بھی ہے نا، 5 نام جو قرآن میں مینشن کیے ہیں. ہاں ان میں آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان ناموں کی شکلیں کیا ہیں. کیا نام ہے اس نام کو؟ آیت پوری انہوں نے 5 چیزوں کے بت بنا دیے. اب تو ود اور جی ہاں سوا پتہ نہیں سر مطلب یہ 5 نام قرآن میں. جی بالکل. تو ان میں سے جس کی بھی وہ انہوں نے شکل بنائی ہے نا، وہ تو کسی اور جگہ کی مخلوق تھی. یہ 5 بزرگان نہیں تھے، یہ 5 لوکل بزرگ جو ان کا پیر فقیر ہوں، یہ 5 ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ ان ناموں کے تھرو ان کی پاور ایسوسیٹ کرتے ہوتے تھے. اس کا ثبوت ابھی بھی ہے. آپ وہی بت ایسکیموز کے پاس کیوں دیکھتے ہیں اور وہی بت نیوزی لینڈ میں کیوں دیکھتے ہیں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دنیا کے 2 الگ الگ کونے ہیں. اس قوم نے آ کے کیا تھا، یہ بائبل یہ کہتی ہے. بائبل یہ لٹرلی ایسے ہی بتاتی ہے کہ یہ قوم آتی تھی اور دنیا میں اپنے سیڈ کو پرزرو کرتی تھی، لائف کو، عورتوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اور بائبل کہتی ہے کہ نوح نے میل اور فیمیل تو اٹھائے تھے مگر صرف صاف جانور کو. اور وہ یہ کہتی ہے کہ سارے صاف جانور اٹھا لیے تھے. قرآن کہتا ہے کہ میل اور فیمیل اٹھا لو. تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور تو اٹھائے تھے، ایک تو پکی بات، دوسرا ایک جوڑا اٹھا لیا تھا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی صاف جانور تھے اٹھا لیے تھے. صاف کا کیا مطلب ہوا کہ کچھ گندے جانور تھے. گندے کیوں جانور ہوں گے؟ کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی
جو کہ اپنا سیڈ اپنا سپرم ان کے اندر سیو کرنا چاہ رہی تھی کہ لائف پرزرو رہے ان کی اسٹوریج ہو جائے ہماری. اور کیونکہ نوح سے لڑائی چل رہی تھی, ٹھیک ہے, جنوں اور جس کی بھی مخلوق تھی وہ جو بھی یہ مخلوق تھی, اس کو ہم اس وقت کے لیے جن سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اور مخلوق کہیں اور سے آ رہی تھی. انہوں نے درختوں تک کے اندر جہاں جہاں لائف پرزرو ہو سکتی ہے اپنا سیڈ سیو کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ان کی بہت پٹائی ہو رہی تھی نوح کے تھرو. حضرت نوح کی فوج کیا کون تھی؟ یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو فرشتے جس طرح بدر میں اترے ہیں اسی طرح نوح کے لیے فرشتے لڑائی کر رہے تھے, یہ بائبل کہتی ہے. بائبل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو سومیرینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اینکی کی فوج نے مل کے لڑائی کی تھی نیچے, اینکی کے بچوں نے. انوناکیز ور فائٹنگ اگینسٹ دس ویری کریچر جو کہ آیا ہوا تھا. اگین ڈزنٹ میٹر ہو واز دیٹ کریچر, وٹ میٹرز از کہ واقعی اس دور کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جو ہر طرف سے اس کی انڈیکیشن آ رہی ہیں, اور اس وجہ سے درختوں کے اندر بھی جانوروں کے اندر بھی اپنا سیڈ سیو کر رہے تھے, اور ان کی پوجا بھی ہو رہی تھی. تو پورے کے پورے علاقے کو ایک دفعہ واش کرنا ضروری تھا, بہت سخت ایتھنک نہیں, اس میس لیول, صرف ایک جینوسائڈ ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک خاص جینوسائڈ ہے, اس جین کو مارنا ہے جو کہ اس ایلین کی آ گئی ہے ادھر, اور اس لیول کے اوپر پھر سیلاب آنا ضروری تھا کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ گئے تھے. اس کی نشانی کیسے اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دی, وہ دنیا کے ہر کونے میں وہ بت دکھایا ہمیں, پیرامڈ دکھائے کہ یہ ہر جگہ کے اوپر انٹری اینڈ ایگزٹ کے پوائنٹس ہیں. یہاں پہ آپ کے سمجھ لیں پیرامڈز اور کیا ہے, انٹری اینڈ ایگزٹ کا پوائنٹ ہی ہے نا. اگر فرعون کو اس مجسمے میں کرنا تھا تو پھر ملیشیا بھی فرعون کے بچے وہاں پہ پرزر, چائنا میں بھی ادھر پرزر ہوئے ہیں. یہ فرعون کا کوئی تعلق نہیں پیرامڈس کے ساتھ. فرعون نے اپنے محلے میں پیرامڈس دیکھے جب, تو اس نے کہا یار اچھی شکل ہے, یہاں پہ قبرستان بنا دیتا اپنا. لیٹرلی ایسے ہی ہوا ہے, ورنہ چائنا میں تو کوئی فرعون نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, تو بائی دا وے ڈیٹنگ بھی کی جائے نا تو یہ آس پاس کے, ہاں آس پاس کے جو ہے نا یہ آرکیولوجیکل ڈیٹنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی سائنس ہے. اس کو آپ پڑھیں تو اس کی ایسٹیمیشن یہ تو نہیں بتاتی کہ ایگزیکٹ کتنے سال ہیں, مگر یہ بہت اچھی طریقے سے بتاتی ہے کہ کم از کم اتنے سال نہیں ہیں. 10,000 سال تو بالکل بھی نہیں ہے, اس سے پرانے ہیں. یہ نہیں وہ بتاتی کہ 20,000 سال ہیں, 11 ہیں کہ 30 ہیں, مگر وہ یہ بہت وثوق کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ بتاتی ہے کہ 3,000 سال بھی نہیں ہے, 5,000 سال بھی نہیں, 6 بھی نہیں, 8 بھی, 9 بھی نہیں. اس لیے آرکیولوجی کے اوپر اتنا ایزی نہیں لے سکتے ہم آرکیولوجی. 10 سے پرانے ہیں, 10 جی 10 یا اس سے پرانے. اچھا نہیں وہ فگر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بھی تھوڑے سے نا ایراز ڈیفائنڈ ہیں, تو وہ اپنے ایرا میں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ پیلیولیفک ایرا کی ہے یا میزوزوئک ایرا کی ہے. اگر انہوں نے ڈیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا کنگ تھا خوفو, جی اس کی کیا ٹائم لائن بنتی ہے, کتنا اس کی ٹائم لائن بنتی ہے کوفو کی 3500 BC بنتی ہے, ایکچولی 4000 BC بنتی ہے کوفو کی. اٹ مینس کہ ہی ایگزسٹڈ 6000 ایئرس فرام ناؤ, اور وہ اس کو 4000 کہہ رہے ہیں. مطلب اگر 10,000 اس کی کاربن ڈیٹنگ کی ہوئی ہے, 11,000 کی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے نہیں وہ 11,000 نہیں کہہ رہے, کیسے وہ پوری تھیوری بنا کے پیش کرتے ہیں کہ سلیوز نے یہ کیا وہ کیا, مطلب اتنا بڑا بلف کر رہے ہیں. وہ تھیوری بہت ہی بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے. کل میں نے ایک سیشن میں اس کو عراقی کہہ دیا تھا, مصر کا منسٹر ہے, مصری ہے وہ, عراقی نہیں ہے وہ. حواس جو ہے, حواس از نیم آف دا لاسٹ نیم آف دا گائے. وہ تو اس نے تو بین کر دی ہے, انٹرنیشنل کوئی بھی آرکیولوجی سینٹر نہیں ہوگا اس کے اندر, باہر سے دیکھو جو دیکھنا ہے. اچھا کیونکہ وہ پھر چھن جاتی ہے نا ان کے پاس, ان کی ساری کی ساری. وہ نو کی بات ہم میرے خیال سے ہم کنکلوڈ, جی ہاں بس بتایا کہ وہ سیلاب وہ جو سیڈ ڈال رہے تھے, اس سیڈ کو ختم کرنے کے لیے, اس کا جینوسائڈ کرنے کے لیے اتنے عرصے تک پانی رہا جب تک کہ وہ ہاف لائف آف دیٹ سیڈ پانی میں مرتی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی آپ